زیر ناف بال یعنی ناف کے نیچے، نابھی کے نیچے جو بال ہوتے ہیں انہیں کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے، کتنے دنوں میں صاف کرنا چاہیے، کہاں سے کہاں تک صاف کرنا چاہیے اور کس چیز سے صاف کرنا چاہیے، یعنی بالوں کی صفائی میں کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے جو مرد اور عورتوں دونوں کو پیش آتا ہے، لیکن ہمارے کچھ ساتھی پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، بلکہ ہمارے بعض علماء کرام بھی اس طرح کے مسائل اور اس طرح کی باتیں بیان کرنے میں، پیش کرنے میں، بتانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے اور کوئی بھی شریعت کا مسئلہ جاننے میں، بیان کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے، نابھی کے نیچے جو بال ہوتے ہیں انہیں ہفتے بھر میں صاف کرنا مستحب ہے، پسندیدہ طریقہ ہے، یعنی آپ ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں کے بال صاف کر لیا کرے، کاٹ لیا کرے، یہ پسندیدہ طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مشغولی کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے ہفتے بھر میں بال صاف نہیں کر سکا تو پھر وہ 2 ہفتے میں کر لے یا 20، 25، 30 دنوں میں صاف کر لے، اور اس کی آخری حد 40 دن بتائی گئی ہے، یعنی 40 دن کے اندر اندر زیر ناف بالوں کی صفائی ضرور کر لے، اس لیے کہ 40 دن سے زیادہ لیٹ کرنا، بالوں کی صفائی نہ کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، اور یہ حکم مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ تو پہلی چیز ہماری یہ ہوئی کہ زیر ناف بال 40 دن کے اندر اندر مرد اور عورتوں دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صاف کر لیا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم زیر ناف بالوں کی صفائی کہاں سے کہاں تک کریں، تو اس میں بھی ہمارے بہت سارے ساتھی کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ناف کے جسٹ نیچے سے، نابھی کے جسٹ نیچے سے اگر بال صاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ اگر جسٹ ناف کے نیچے سے، جسٹ نابھی کے نیچے سے بالوں کی صفائی کرنا شروع کرے تو اس وقت میں تو بہت وقت لگے گا، بڑی دقت ہوگی اور بہت سارے بالوں کو صاف کرنا ہوگا۔ تو پھر اگر کوئی شخص اس میں دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کے لیے، فریش ہونے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت جہاں پر پیٹ ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک بل پڑتا ہے، ایک شل پڑتا ہے، تو اس بل اور شل کے نیچے کا جو حصہ ہے اسے پیڑو کا حصہ کہا جاتا ہے، پیڑو کہا جاتا ہے۔ تو وہ آدمی جسٹ ناف کے نیچے سے نہ، نابی کے نیچے سے نہ، بلکہ اس پیڑو والے حصے سے بالوں کی صفائی شروع کرے، اور صفائی کرتے ہوئے وہ شرمگاہ، عضو تناسل کے آس پاس جو بال ہوتے ہیں انہیں بھی صاف کرے، اسی طریقے سے خصیتین پر جو بال ہوتے ہیں انہیں بھی صاف کرے، اور خصیتین کے نیچے کی جو جگہ ہے وہاں کے بھی بال صاف کرے، اور جہاں پر ران کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جو پیڑو سے لگا ہوا ہوتا ہے وہاں کے بھی بال صاف کرے، اور جو پاخانے کی جگہ ہے اس کے آس پاس کی جو بال ہوتے ہیں وہ بھی صاف کرے، اس لیے کہ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ پاخانے کی جگہ کے آس پاس کے بال اگر صاف نہ کیے جائے تو وہاں گندگی اور نجاست لگے رہنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے وہاں کے بھی بال صاف کرے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیڑو کا حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے بال صاف کرنا شروع کرے اور سبھی جگہ کے اچھی طریقے سے بال صاف کرے۔ تو یہ ہماری دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ زیر ناف بالوں کی صفائی میں کون سی چیز استعمال کرے، یعنی کس چیز سے بالوں کو صاف کرے، ریزر اور استرے کا استعمال کریں یا کریم کا استعمال کریں۔ تو عام طور پر مرد حضرات زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے ریزر اور استرے کا استعمال کرتے ہیں، اور عورتیں اور خواتین جو ہوتی ہیں وہ کریم کا استعمال کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مرد کسی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی مرد ایسا ہو کہ جس کی توند نکلی ہوئی ہو، جس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اسے نیچے کا حصہ نظر نہیں آئے گا، یا پھر کوئی مرد ایسا ہو جسے کم نظر آتا ہو، جس کی نظریں کمزور ہو، تو وہ اگر استرا یا ریزر استعمال کرے گا تو زخم لگنے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں مرد اگر استرا اور ریزر استعمال نہ کرتے ہوئے کریم استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دقت نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کریم استعمال نہ کرتے ہوئے ریزر اور استرا استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مرد ہو یا عورت انہیں 40 دن کے اندر اندر زیر ناف بال صاف کر لینا ضروری ہے، چاہے وہ ریزر اور استرے کے ذریعے سے کریں یا پھر کریم کے ذریعے سے کریں۔ یہ ایک ایسا ضروری مسئلہ تھا جو ہمارے بہت سارے ساتھی
پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، اس لیے آج کے اس ویڈیو میں اسے بیان کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، اور گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔